محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخے پر۔ اب سے جدید کلیکٹریٹ پر ہی منعقد ہوگی پرجاوانی تقریب، ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی کا صحافتی بیان، عوام سے استفادے کی اپیل۔ گنیش شوبھا یاترا کے دوران ہندو مسلم بھائی چارگی کی مثال، شہر و مختلف مقامات پر مسلم بھائیوں کی جانب سے برادران وطن میں کیے گئے پھل و غذائی اشیاء کی تقسیم۔ ٹی آر سینئر کارپوریٹر میں قدوس کی جانب سے مسلسل 20 سال سے تقسیم جاری۔ گنیش تہوار کے دوران تلنگانہ یونیورسٹی وائس چانسلر رویندر گپتا کی جانب سے ٹی یو گرلز ہاسٹل میں رقص، طلباء تنظیموں نے کیا برہمی کا اظہار۔ متحدہ ضلع میں چاکلی علامہ کی برسی تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد، قائدین، عوامی نمائندوں و عہدیداروں کی جانب سے پیش کی گئی خراج عقیدت۔ شہر میں پرامن گنیش تہوار کے انعقاد پر ضلع کلیکٹر نارائن ریڈی و سی پی کے ناگراجو نے تمام عہدیداران و عوام کی جانب سے کیے گئے تعاون پر کیا اظہار تشکر۔ تلنگانہ جامعۃ الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے فلاحی خدمات جاری، ماہانہ راشن کی گئی مستحقین میں تقسیم۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ اے ایس آئی ایس کے بادشاہ کے سانحہ ارتحال پر پولیس ایسوسی ایشن صدر ایم ڈی شکیل پاشا و دیگر پولیس ملازمین نے کی نماز جنازہ میں شرکت و ان کے افراد خاندان کو دیا پرسہ۔ اس ماہ کی 5 تاریخ کو مادھو نگر چیک پوسٹ پر اپنی خدمات کو مکمل کرتے ہوئے گھر واپسی کے دوران تلنگانہ بائی پاس چوراہے پر ہوئے حادثے میں سرکنڈا پی ایس اے ایس آئی ایس کے بادشاہ کو سر پر گہری چوٹ آئی، جس کے بعد انہیں حیدرآباد کے آئی ایم ایس ہاسپٹل میں علاج کی غرض سے منتقل کیا گیا، جہاں پر گزشتہ شب انہیں برین ڈیتھ قرار دیا گیا، جس کے بعد آج مسجد کچیا میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں سرکنڈا پی ایس ایس آئی و پولیس ایسوسی ایشن صدر ایم ڈی شکیل پاشا نے شرکت کرتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو پرسہ دیا اور حکومت کی جانب سے منظور شدہ 20,000 روپے کی رقمی امداد ان کے حوالے کی۔ ڈی پی آر او سینئر اسسٹنٹ ایم اے ماجد نے پیش کی مذہبی ہم آہنگی کی مثال۔ نظام آباد پریس کلب میں گنیش اتسو کا ہر سال کی طرح اس سال بھی انعقاد عمل میں لایا گیا۔ محکمہ اطلاعات و شہری تعلقات کے سینئر اسسٹنٹ ایم اے ماجد نے قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے رضاکارانہ طور پر جمعرات کو پریس کلب گنیش منڈلی میں تمام اراکین پریس کلب اور عقیدت مندوں صحافیوں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں صحافیوں نے ایم اے ماجد کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ پروگرام مذہبی ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور پریس کلب کے زیر اہتمام انہیں شال پہنا کر اعزاز سے نوازا گیا۔ اس پروگرام میں پریس کلب کے نمائندوں، صحافیوں، مقامی لوگوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نظام آباد پریس کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں مختلف مذاہب کی تقریبات کا جوش و خروش سے انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ بیلوس و بیبا کو سیکولر قیادت کی مثال، ڈویژن نمبر 58 ٹی آر سینئر قائد ایم اے قدوس، جن کی خدمات کے نہ صرف ٹی آر ایس بلکہ سیاسی، سماجی، مذہبی قائدین شہدائی 20 سال سے قومی یکجہتی و بھائی چارگی کے فروغ کے لیے گنیش شوبھا یاترا میں پھل و غذائی اشیاء کی گئی تقسیم، عوام و قائدین نے کی ستائش۔ نظام آباد میئر نیتو کرن شیکھر نے کارپوریٹر ڈویژن نمبر 58 دھارو گلی نظام آباد مسٹر ایم اے قدوس کی جانب سے روایتی طور پر گنیش رتھ جلوس کے موقع پر گنیش بھکتوں کے لیے پھل اور پانی کا نظم کرنے پر زبردست ستائش کرتے ہوئے کہا کہ کارپوریٹر ایم اے قدوس قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور آپسی بھائی چارگی کی بہترین مثال ہے۔
اس طرح کے اقدام سے قوموں و فرقوں میں محبت و خلوص بڑھے گا اور غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ کارپوریٹر میں قدوس کی جانب سے ہر سال گنیش جلوس کے موقع پر بڑا بازار واٹر ٹینک کے پاس گنیش بھکتوں کے لیے پھل اور پینے کے پانی کا نظم کرتے آ رہے ہیں۔ میئر بلدی نیتو کرن شیکھر کارپوریٹر میں قدوس کی جانب سے قائم کیے گئے سینٹر کا افتتاح کیا اور گنیش بھکتوں میں پھل و پانی کے پیکٹس و بوتلیں تقسیم کیے۔ کارپوریٹر میں قدوس نے میئر نیتو کرن شیکھر کا خیر مقدم کیا، شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے تہنیت کی۔ اس موقع پر کارپوریٹر میں قدوس نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے جذبے کی فروغ کے لیے گنیش رتھ جلوس کے موقع پر پھل و پینے کے پانی کا نظم کرتے آ رہے۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد قومی یکجہتی اور امن و امان کا گہوارہ ہے اور ہر طبقے کا آپسی اتحاد مثالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپسی اتحاد و محبت و خلوص سے ہی ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھا جا سکتا ہے، جہاں پر فرقہ پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سینٹر پر بی جے پی ریاستی کونسل دھنپال سوریہ نارائنا، ایس ایچ او وجے کمار، ٹو ٹاؤن ایسائی پورنیشور، سابق رکن اسمبلی انیلا لکشمی نارائنا، اے سی پی مسٹر وینکٹیشور نے سینٹر پر پہنچ کر کارپوریٹر میں قدوس کی ستائش کی اور قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے قابل تنقید و بہترین اقدام قرار دیا۔ اس موقع پر نوڈا ڈائریکٹر اختر احمد خان، ٹی آر ایس قائدین ایم اے جلیل، محمد پرویز و دیگر نوجوان بھی موجود تھے۔ آج کو گنیش کا پوجا 9 دن کا آج کو کمپلیٹ ہوا۔ آج گنیش کا وسرجن کا دن ہے، تو ہر سال کے جیسا ہمارے سینئر لیڈر ہمارے کارپوریٹر قدوس بھائی صاحب نے یہاں وہ زون کے یہاں ہر سال لگاتے ہیں ایسا فروٹس اور واٹر اور فروٹس اینڈ واٹر ان لوگوں کو دینے کے لیے یہاں اچھی طریقے سے سجا کے رکھتے ہیں، کیونکہ جو بہت دور تک جانے والے رہتے ہیں وہیکلس میں گنیش کو لے کے جاتے ہیں، ان لوگوں کو دینے کے لیے یہاں لگا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہے، کیونکہ ہر سال انہوں نے جو اپنے بھائی چارہ کے گونج اٹھانے کے لیے جو اچھی طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہے یہ بتانے کے لیے ایک اچھی ایگزامپل ہے، کیونکہ سب لوگ یہاں گنیش بولے تو ہمارا ہندوؤں کا ہے، مگر وہ ایسا نہیں ہے کہ خالی ہندو آج کرنا چاہیے۔ آج کل تو ہندو مسلم بھائی بہنیں بھی اچھی طریقے سے گنیش کا منڈپ چلا رہے ہیں اور گانا بھی گا رہے ہیں اچھی طریقے سے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی میں ہے، ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہر سال کی طرح ہم مسلم بھائیوں کی طرف سے، میری طرف سے یہ فروٹ اور جو سو پانی کا انتظام ہم جلوس میں جو شرکت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم لوگ فروٹ اور پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب مل کر آپس میں مل جل کر رہے ہیں اور ہمارے دیش کو ترقی دلائیں، ہمارے تلنگانہ کو ترقی دلائیں اور ہمارے ضلع کو ترقی دلائیں۔ ہم جب تک مل جل کر نہیں رہیں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سب مل جل کے رہنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں سارے ہندو بھائیوں کو میری طرف سے جلوس کی پرامن گزرنے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جے تلنگانہ، جے ہند۔ تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی کا ماہانہ تقسیم راشن پروگرام۔ صدر تلنگانہ جمعیت الحفاظ ویلفیئر سوسائٹی حافظ سید واجد نواز نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2018 میں مولانا سید ولی اللہ قاسمی کی سرپرستی میں قوم و ملت کی خدمت کے جذبے سے اللہ کا نام لے کر سوسائٹی نے مختصر کام کا آغاز کیا۔ اس تنظیم نے بیسر و سامانی کے عالم میں محض خدمت گزاران دین و ملت کے معاشی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بساط بھر کوشش وسیع کر کے چند بندگان خدا کو توجہ دلا کر کام شروع کیا، لیکن الحمدللہ آج سوسائٹی کے قیام کو 4 سال مکمل ہونے آ رہے ہیں۔ تاحال لاکھوں روپے کے بجٹ سے استقامت کے ساتھ ہر ماہ تقسیم راشن کا پروگرام منعقد ہوتا رہا ہے۔ شہر کے اکابر علماء کرام و دیگر معززین، شہر سیاسی سماجی قائدین نے اس کام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دعاؤں سے نوازا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہر ماہ کے اولین تاریخوں میں خط رقم سے سامان خوردنوش غربا و ضرورت مندوں تک پوری تحقیق اور رازداری کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔
مولانا سید سمیع اللہ صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، مولانا اسماعیل عارفی، محمد افضل الدین MBM و دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔ حافظ عامر نائب صدر سوسائٹی نے جملہ معاونین کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ وسیم خان جنرل سیکرٹری، حافظ ندیم، حافظ نعیم، حافظ عبدالولی، حافظ ابراہیم و کارکنان شریک تھے۔ آج تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے دفتر پر ماہانہ راشن کی تقسیم کا پروگرام عمل میں آیا۔ یہ کام الحمدللہ تقریباً 4 سال سے جاری ہے اور اہل خیر حضرات کے تعاون سے، اللہ پاک کی مدد سے ایسے مستحق گھرانوں تک راشن پہنچانے کا کام ہو رہا ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر فوٹو کے، بغیر دکھاوے کے، بغیر شہرت کے۔ الحمدللہ مستحق ایسے دیندار لوگ جو بیچارے دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر والوں کے پاس کوئی سہارا نہیں، اللہ نے جمعیت الحفاظ کو ان کا سہارا بنایا، اور جمعیت الحفاظ کے ہمارے صدر محترم، جمعیت الحفاظ کے صدر جناب حافظ واجد صاحب اور جنرل سیکریٹری حافظ وسیم صاحب اور ان کے رفقا، ان کے ساتھیوں کی محنتوں سے مسلسل یہ کام جاری ہے۔ ایک آدھ دفعہ دے دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ان سلسلوں کو چلانا اور پھر ان مستحقین تک سامان کے پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ یقیناً اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ہماری دعائیں جمعیت الحفاظ تلنگانہ جمعیت الحفاظ کے ساتھ ہیں، اور ہم شہر کے مالداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے، لہٰذا اس کام کو آگے بڑھانے میں اہل ثروت آگے آئیں، شہر نظام آباد والے آگے آئیں۔ ہم کو اس جماعت پر اعتماد ہے، پورے بھروسے کے ساتھ اس جماعت کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ ضرورت مندوں تک پہنچ کر وہاں پر راشن پہنچانے کا کام تقریباً 4 سال سے کر رہے ہیں۔ موقع پر ہم تمام ہی معاونین کا، خاص طور پر جناب حافظ عامر صاحب جو اس سوسائٹی کے نائب صدر ہیں، وہ بڑی فکر کرتے ہیں اور بڑا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے تعاون کو قبول فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں، اور ان کو جو ہے اللہ پاک دین دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔ ہم ان کا بھی اس موقع پر شکریہ ادا کریں۔ گنیش مورتیوں کے آغاز سے لے کر وسرجن تک تعاون فراہم کرنے والے ہر ایک کو کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے اظہار تشکر پیش کیا۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے صحافتی نشست کا اہتمام عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ پولیس کمشنریٹ کے احاطے نظام آباد آرمور بودھن ڈویژن کے احاطے میں واقع گنیش مورتیوں کے آغاز سے لے کر وسرجن تک بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے علاوہ سروجنک گنیش منڈلی، مسجد کمیٹی کے ساتھ ساتھ دیگر محکمے جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران اور ریونیو ڈپارٹمنٹ، RDO، تحصیلدار، محکمہ جنگلات و فائر سروس، الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، عوامی نمائندوں کی جانب سے فراہم کردہ تعاون پر تمام کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ کوریٹلا میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے مساعی کی ستائش۔ NN ویلفیئر سوسائٹی زیر اہتمام گنیش وسرجن کے موقع پر کوریٹلا میں NN ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے روح افزا ٹھنڈا پانی فروٹس یعنی پھل پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں BJP کے کونسلر نریش، کانگریس لیڈر رمیش، TRS کے لیڈر محسن، پریس کلب صدر چندر شیکھر، ملک ارجن، انجی گوٹ، وینکٹیش، الیاس احمد خان، محمد مسعود، محمد یونس، NN ویلفیئر سوسائٹی کے ممبر اکرم، ابو بکر، اعجاز، رشید، ساحل، حمزہ، ارشاد، عاصم، ان کے علاوہ دیگر افراد موجود تھے۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر پیر کو پرگتی بھون میں منعقد ہونے والا پرجاونی پروگرام اب نئے کلیکٹریٹ میں منعقد ہونے کا ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے کیا اظہار۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے کہا کہ اس ماہ کی 5 تاریخ کو ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی جانب سے جدید کلکٹریٹ کا افتتاح عمل میں لانے کے پیش نظر عوامی مسائل کے حل کے لیے ہر پیر کو منعقد ہونے والا پرجاونی پروگرام حال ہی میں CM KCR کے ہاتھوں افتتاح عمل میں لایا گیا۔ جدید کلکٹریٹ میں ہر پیر کو ٹھیک 10 بجے شروع ہوگا، لہٰذا ضلع میں مقیم عوام اس بات سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے پرجاونی پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے کی تاکید کی۔ آمر شہر کے میونسپل دفتر میں چیئرمین کے زیر نگرانی میں کالو جی نارائنا کی جینتی تقریب کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔
आर्मूर शहर के म्यूनसिपल चेयरपर्सन पंडित विनीता पवन ने अवामी शायर कालूजी नारायणा के जन्मदिन तकरीब के पेश नज़र इनके तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए जबरदस्त तरीके से खिराज खिदमत पेश की। इस मौके पर चेयरमैन पंडित विनीता पवन व कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने खिताब करते हुए अलहदा तेलंगाना के लिए सबसे पहले शुरू होने वाली तहरीकों में अपने मुनफरिद किरदार को निभाते हुए अपनी जिंदगी को अवाम के लिए निछावर करने वाली अजीम शख्सियत कालूजी नारायणा है। और इसी के अलावा कालूजी नारायणा की पैदाइशी दिन को तेलंगाना लैंग्वेज डे के तौर पर मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, DE भुवनेश्वर, सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, म्यूनसिपल ओहदेदारान, काउंसलर्स और दीगर ने शिरकत की। आर्मूर शहर में बीजेपी के ज़ेर निगरानी में चाकली अल्लामा की 37वीं बरसी के पेश नज़र बीजेपी कायदीन ने इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज खिदमत पेश की। आर्मूर शहर के बीजेपी से वाबस्ता कायदीन ने आज चाकली अल्लामा की 37वीं बरसी के पेश नज़र इनके मुजस्समे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज खिदमत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने बहादुर खातून चाकली अल्लामा की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताश करार देते हुए कहा कि इनके हौसले के तहत मौजूदा खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर वेणु, विजयनंद, किसान मोर्चा सिटी सदर राजू, चंद्रा बोस, तिरुपति नायक, राजेश्वर, विजय, श्रीधर, राकेश व दीगर ने शिरकत की। నిద్రావసరమైనటువంటి ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని మేల్కొల్పాల్సిన అవసరం ఈ యొక్క తెలంగాణ ఉన్నటువంటి మహిళలకు ఉంది. ఏ విధంగా అయితే సర్వజనులు ఈ యొక్క తెలంగాణ కోసం పోరాటం చేశారో అదే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మహిళ ఈ యొక్క సహకార बालकुंडा के ग्राम पंचायत दफ्तर में तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली अल्लामा की 37वीं बरसी का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा के ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच बी सुनीता व नायब सरपंच शेख वहाब, पंचायत सेक्रेटरी इन नरसैया ने चाकली अल्लामा की 37वीं बरसी के पेश नज़र इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खिराज खिदमत पेश की। इस मौके पर इन्होंने तेलंगाना की बहादुर खातून चाकली अल्लामा की जानिब से फराहम करदा खिदमात की याद ताज़ा करते हुए खिराज खिदमत पेश की। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान पी लावण्य, विद्यासागर, पी शिवा प्रसाद, सैयद रियाज, जी राजेंद्र, कारोबार राजू, FA सुरेश व दीगर ने शिरकत की। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब हैदराबाद के ज़ेर निगरानी में रविंद्र भारती स्टेडियम में रियासती तेलंगाना सतह पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब हैदराबाद के ज़ेर निगरानी में रविंद्र भारती स्टेडियम में रियासती तेलंगाना सतह पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा साहिबीन को शालपोशी गुलपोशी करते हुए इंसदाद की फराहमी अमल में लाकर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई, जिसमें रुद्र कस्तूरबा गर्ल्स तालीमी इदारे के स्पेशल ओहदेदार श्यामला मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि असातिज़ा समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। समाज की तरक्की और तामीर में इनका हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है, इसलिए जरूरी है कि समाज में ऐसे असातिज़ा की मतवज़ाई की जाए और तहनीत अमल में लाने का इजहार किया। तेलंगाना में जारी साल मजीद 1200 MBBS नशिस्तें दस्तियाब होंगी। ताहल 900 को मंजूरी, मजीद 300 को मंजूरी का इम्कान। जुमला नशिस्तों की तादाद 6240 हो जाएगी। महकमे सेहत के ज़राए से पता चला है कि तिब्बी तालीमी साल 2022-23 में सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में मजीद 1200 MBBS नशिस्तों का इजाफा होगा। ताहाल, महबूबाबाद, जगतियाल, संगारेड्डी, वनापर्ती, नागर कर्नूल, कोत्तागुड़म के मेडिकल कॉलेजेस में फी कॉलेज में 150 के लिहाज से 900 MBBS नशिस्तों को मंजूरी हासिल हो गई है। रामागुंडम में 150 MBBS नशिस्तों को मंजूरी देते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। मंचियाल मेडिकल कॉलेज को मंजूरी हासिल होना बाकी है। इस कॉलेज में भी 150 MBBS की नशिस्तें दस्तियाब होने के इम्कान थे। वाज़रे के खानगी शोबे में गुज़िश्ता साल TR आल महावीर और MNR कॉलेज के MBBS नशिस्तों को मनसूख कर दिया था। TRS और महावीर कॉलेजेस के तलबा को दूसरे कॉलेजेस में दाखिला दिया गया है। MNR कॉलेज के बारे में हुनूस कोई फैसला नहीं हुआ है। ताहम साल 2022-23 के लिए इस कॉलेज को दोबारा मंजूरी हासिल होने से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। महकमे सेहत के ज़राए से पता चला है कि TRR और महावीर मेडिकल कॉलेजेस की ख़तई तनक़ीद भी मुकम्मल हो गई हैं। इन कॉलेजेस को दोबारा मंजूरी हासिल होने के कौमी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अगर मंजूरी हासिल हो जाती है तो रियासत में सरकारी, खानगी और अखलती मेडिकल कॉलेजेस में जुमला 6240 MBBS की नशिस्तें दस्तियाब होंगी।
کالوجی نارائن ہیلتھ یونیورسٹی کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ریاستی سطح کے رینکس حاصل کرنے کے لیے مزید ہفتہ 10 دن کا وقت لگے گا۔ اس کی بنیاد پر پریلیمنری رینکس جاری کیے جائیں گے، تاہم درخواستوں کی جانچ کے بعد خطی رینکس کا پتہ چلے گا۔ 3 تا 4 ہفتے بعد میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا اور آن لائن میں درخواستیں قبول کی جائیں گی۔ ملکہ الزبیتھ کے 7 دہوں پر مشتمل اقتدار میں نظام دکن کا تحفہ سب سے قیمتی 300 ہیرے جڑے ہوا پلاٹینیم کا سیٹ ملکہ نے کئی مرتبہ زیب تن کیا شادی کے موقع پر تیار کروایا گیا تھا۔ برطانیہ میں سب سے طویل عرصے تک تاج شاہی سنبھالنے والی ملکہ الزبیتھ دوم کا کل رات بالمورل اسکاٹ لینڈ میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 96 سال تھی۔ شاہی خاندان نے ایک ٹویٹ کر کے اطلاع دی تھی کہ ملکہ جمعرات کی دوپہر انتقال کر گئی۔ ان کے نعش کو کل لندن لایا جائے گا۔ ملکہ الزبیتھ دوم 70 سال کی طویل عرصے تک ملکہ برطانیہ رہی۔ اپنے 7 دہوں پر محیط اس دور میں انہیں بے شمار زیورات اور جوہرات کے تحائف بھی ملے تھے، تاہم ملکہ الزبیتھ دوم کا سب سے قیمتی اور متاثر کن تحفہ پلاٹینیم کا نیکلیس سیٹ ہے جس میں 300 ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ تحفہ 1947 میں آصف جاہ صاحب نظام دکن نے ملکہ کو ان کی شادی کے موقع پر پیش کیا تھا۔ ملکہ الزبیتھ دوم کی اس نیکلیس سیٹ کو پہنتے ہوئے ایک تصویر رائل فیملی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پیش کی گئی۔ اس کے کیپشن میں تحریر کیا گیا کہ نظام دکن نے لندن میں کارٹائل فورم کو ہدایت دی تھی کہ خود شہزادی الزبیتھ کو ان کی شادی کا تحفہ پسند کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، اور شہزادی الزبیتھ نے جو اس وقت تک ملکہ نہیں بنی تھی پلاٹینیم کا نیکلیس سیٹ پسند کیا تھا جو تقریباً 300 ہیروں سے جڑا ہوا ہے۔ ملکہ الزبیتھ اپنے طویل دور حکومت میں اس نیکلیس کو کئی موقع پر استعمال کرتی رہی اور انہوں نے اپنی پوتی بہو کیٹ میڈلٹن کو بھی پہننے کے لیے دیا تھا۔ شہزادی الزبیتھ کی 1952 میں تاج برطانیہ پہننے کے بعد نئی ملکہ کی تصاویر بنوائی گئی تھی اور ان میں وہ اپنے شوہر پرنس فلپ ڈیوک آف ایڈنبرا کے تحفے میں دیے گئے زیورات پہنے ہوئے تھی۔ وہ نظام دکن کے دیے ہوئے نیکلیس بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس تصویر اور نیکلیس کو بکنگھم پیلس میں نمائش کے لیے بھی رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نظام حیدرآباد نے ملکہ کو حیدرآبادی طیارہ بھی تحفے میں پیش کیا تھا جو انگریزی پھولوں کے ڈیزائن پر مشتمل تھا اور اس میں پھولوں کی 3 پتیاں علیحدہ بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ بھی پلاٹینیم کے سیٹ میں ہیروں سے تیار کی گئی تھی۔ ملکہ الزبیتھ دوم نے اس طیارے کو بھی کئی مواقع پر زیب تن کیا تھا۔ آسرا پینشن حاصل کرنے والے مستحقین کی جانب سے نالیشور دیہات میں سی ایم KCR کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ نالیشور دیہات میں آسرا پینشن حاصل کرنے والے مستحقین نے TRS پارٹی سے وابستہ قائدین کے ہمراہ ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندرشیکھر راؤ کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر سوسائٹی چیئرمین نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ نالیشور دیہات سے تعلق رکھنے والے 130 اہل افراد کو آسرا پینشن کارڈ حوالے کرنے کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں سی ایم KCR کی قیادت میں آسرا پینشن اسکیم کے تحت معمرین بیواؤں تنہا و زندگی گزارنے والے خواتین کو ہر ماہانہ پابندی کے ساتھ رقم امداد حوالے کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سوسائٹی چیئرمین ایم ہنمنتلو، نائب سرپنچ بی لکشمن، MPTC شیاملا، نوجوان قائد آرمور سرینیواس، ارجن، نعیم، امان، کشن، ستیش و دیگر نے شرکت کی۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے نیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم کا قیام عمل میں لانے کا SC/ST ریاستی سیل صدر سوپنا نے کیا اظہار۔ ضلع کے مقام پر واقع پریس کلب میں نیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم کے زیر نگرانی میں عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے SC/ST ریاستی خواتین سیل صدر سوپنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے انتھک جدوجہد کرنا ہی نیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم کا اولین مقصد ہے، جو کہ بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے مسائل کو حل کے لیے خدمات انجام دیتی ہے۔ اسی لیے عوام سے متعلقہ مسائل کے حل کے لیے نیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم سے رجوع ہو کر اپنے مسائل کو حل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں NHRP فورم زونل کوآرڈینیٹر تلنگانہ اسٹیٹ محمد احتشام الدین، آرمور ورکنگ پریزیڈنٹ گنپتی و دیگر نے شرکت کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ میں نیشنل ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم کی طرف سے آپ کے سامنے آمنترت ہوا ہوں۔ میں سبھی ہماری اس سنستھا کا مین ادیش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنستھا جاتی دھرم پارٹی سے دور آگے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ اس سنستھا کا مین ادیش یہ ہے کہ سماج کی سیوا کرنا ہے۔ آج کل سماج میں بہت سارے اتیاچار ہو رہے ہیں، وہ مہیلاؤں پہ ہونے دیجیے یا کسی پر بھی ہونے دیجیے،
बहुत लोग परेशान हैं, वो लोग मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर आगे बढ़े, किससे जाएं, किससे मिलें। लेकिन हमारा आने का ये उद्देश्य है, वो हमारे से संपर्क करें। हम उनकी जो सो बगैर कोई पैसे लिए के प्रीमियम सर्विस करने के लिए तैयार है। आप जो सो बिना झिझक आके हमारे से संपर्क करिए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। वो किसी प्रकार की सहायता रहने दीजिए, हम उनको सहायता करने के लिए तैयार है। और आजकल क्या है, इस हुकूमत के बारे में जो सो पब्लिक को कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम चाह रहे हुकूमत के बारे में उनको जो सो समझाएंगे, और जो सो पार्टी के बारे में उसको अलग करने के लिए सब सोच रहे हैं, उसको हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सो जितने भी जो सो समाज में स्त्री रहने दीजिए बहुत परेशान है, उनको हम समाज में उनकी मदद करने के तैयार है। आप लोग आगे बढ़ के हमारे से मुलाकात करिए, हम आपको बगैर किसी 1 रुपये लिए के हम आपकी मदद करने के लिए तैयार है। వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కోసం కూడా మేము భాగస్వామ్యం అవుతాము. ప్రజలను చైతన్యపరచడం కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, పని స్థలంలో కార్మికులకు ఎవరికైనా సరే వేధింపులు అనేది జరిగితే కనుక మేము ఎప్పుడు ముందుండి నిలబడి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తాము. వాళ్ళకి అలాంటివి జరగకుండా మేము కాపాడుతామని నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. కార్మికులకు బాల కార్మిక వ్యవస్థను కూడా నివారించడానికి మేము ముందుంటాము. సమాచార హక్కు చట్టం అంటే ఆర్టీఐ ద్వారా కూడా మేము వాళ్ళకి సహాయపడతాం, బాధితులకు కూడా మేము సహాయపడతాము. మైనారిటీ హక్కుల గురించి కూడా మేము వాళ్ళ రైట్స్ గురించి కూడా మేము పోరాడతాము. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న అబలల మీద అత్యాచారాలు కానీ మహిళల మీద ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో వీటి మీద కూడా మేము పోరాడడానికి ఎప్పుడు మేము ముందు నిలబడి వారి హక్కులను వాళ్ళని ఎవరైతే బాధ పెడుతున్నారో వారికి మేము రూపాయి ఖర్చు లేకుండా మేము వారికి సహాయంగా నిలబడతామని, మేము వారికి ముందుంటామని నేను NHRPF అంటే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రొటెక్టివ్ ఫోరం తరఫున మేమందరికీ విన్నవించుకుంటున్నాము. इंदौर युवता का एक और मिसाली इक़दाम, अपने बच्चों की जानिब से ठुकराई हुई ज़ईफ़ खातून को इलाज के लिए हॉस्पिटल किया मुंतकिल। शहर के निहालकर रोड पर वाक़ रेडियो स्टेशन के करीब शमशान घाट गेट के पास गुज़िश्ता कुछ हफ्ते से वहाँ पर सुकूनत पसीर ज़ईफ़ खातून के ताल्लुक़ से मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर इंदौर युवता खुद मुख्तार तंजीम के नुमाइंदों ने फौरी तौर पर इस ज़ईफ़ खातून से तमाम तरीन तफसीलात हासिल की, जिस पर इन्होंने इनका नाम तुरुमला बताते हुए हैदराबाद में रिहाइश पजीर होने का इजहार किया। वह इनके फर्जंद पर बोझ होने के बायस छोड़कर जाने के बाद से वाकिफियत करवाया। तब अवामी नुमाइंदों ने फिलफुर फूड टाउन ईसाई संदीप को इत्तला देते हुए गुज़िश्ता 2 यौम से बारिश में भीगने के बायस बुखार में मुब्तला ज़ईफ़ खातून को सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हुए तिब्बी इमदाद फराहम की। फिलहाल इस ज़ईफ़ खातून को सखी मरकज को रवाना किया गया और इस ज़ईफ़ खातून की जानिब से बताए गए इत्तलात पर इनके बच्चों का घर या ओल्ड एज होम को रवाना करने का इजहार किया। गणेश त्यौहार के दौरान TU गर्ल्स हॉस्टल में VC रविंद्र गुप्ता के रक़्स पर तंजीमों की जानिब से नाराज़गी का इजहार। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रविंद्र गुप्ता ने गणेश निमज्जन के बाद रक़्स करने का वाक़या पेश आने के बाद तलबा तंजीमों की जानिब से नाराज़गी का इजहार करते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया गया। लेकिन इस वाक़े पर TU वाइस चांसलर ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना तलबा के खिलाफ गैर अखलाक़ी बर्ताव करने के अलावा रक़्स करने के वाक़े में कोई भी सच्चाई ना होने की बात बताई। तलबा की ख्वाहिश के मुताबिक ही इस तक़रीब में शिरकत करने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अब से जदीद कलेक्ट्रेट पर ही मुनाकिद होगी प्रजावानी तकरीब। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का सहाफती बयान, अवाम से इस्तीफादे की अपील। गणेश शोभा यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की मिसाल। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मुस्लिम भाइयों की जानिब से बिरादरान वतन में किए गए फल व ग़िज़ाई अशिया की तक़सीम। TR सीनियर कॉर्पोरेटर में खुद्दूस की जानिब से मुसलसल 20 साल से तक़सीम जारी। गणेश त्यौहार के दौरान तेलंगाना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंद्र गुप्ता की जानिब से TU गर्ल्स हॉस्टल में रक़्स तलबा तंजीमों ने किया बरहमी का इजहार। मुत्तहदा जिले में चाकली अलामा की बरसी तक़ारिब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। क़ायदीन, अवामी नुमाइंदों व अहदेदारों की जानिब से पेश की गई खराज अक़ीदत।
शहर में पुरअमन गणेश त्यौहार की निखात पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व CP कियाना गराजू ने तमाम ओहदेदारान व अवाम की जानिब से किए गए ताउन पर किया इजहार तशक्कुर। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी निज़ामाबाद की जानिब से फलाही खिदमत जारी, माहाना राशन की गई मुस्तहिक़ीन में तक़सीम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।